باب السمر فی العلم. سمر کہتے ہیں رات کے وقت گفتگو کرنا نیند سے پہلے. یہ پہلے حدیث کیا تھی کہ سو کے اٹھ کے آپ نے تعلیم دی ایک طرح سے, اور یہ حدیث کیا ہے کہ سونے سے پہلے, یعنی دونوں اوقات میں دی جا سکتی ہے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی. کب پڑھائی؟ فی آخر حیاتہ, اپنی زندگی کے آخری دنوں میں. فلما سلم, جب آپ نے سلام پھیرا, قام, تو آپ کھڑے ہوئے. فقال, تو آپ نے فرمایا, ارأیتکم لیلتکم ھذہ, کیا تم نے دیکھا اپنی اس رات کو, یعنی آج کی رات کو جانتے ہو, دیکھ رہے ہو نا آج کی رات. فإن رأس 100 سنة منها, آج کی رات کے بعد 100 سال تک. فإن, تو بے شک, رأس سرہ, 100 سنة 100 سال کا, یعنی 100 سال بعد مراد ہے, منہا اس رات سے, لا یبقا نہ باقی رہے گا, ممن اس میں سے جو, ہوا وہ, علی ظہر الارض زمین کی پیٹھ پر ہے, احدن کوئی ایک بھی. یعنی آج کی اس رات کو دیکھو, آج کی اس رات کے پورے 100 سال بعد زمین پر کوئی ایک نہیں زندہ رہے گا جو آج زندہ ہے. یعنی 100 سال کے بعد یا 1 صدی کے بعد ساری کی ساری مخلوق جو اس وقت سانس لے رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. یہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا. اور ہوا یہ کہ آپ کے اس دن کے 100 سال بعد صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا, آپ کے ساتھیوں میں سے یا آپ کے موجود زمانے کے لوگوں میں سے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بت, میں نے رات گزاری, فی بیت, بیت کا روٹ بھی بیت ہی ہے, کیونکہ گھر ایسی جگہ جہاں انسان رات کو تو لوٹ ہی آتا ہے. تو میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں, ان کے گھر. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اندہا ان کے پاس, یعنی ان کے گھر, فی لیلتہا اس رات میں. حضرت ابن عباس جو ہیں حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں, اور اس دن ان کے گھر میں نے رات گزاری جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ کے گھر میں تھے, یعنی ان کی باری تھی. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی. ثم جاء, پھر آئے, الی منزلہ, اپنے گھر, یعنی مسجد میں 4 رکعتیں پڑھ کے گھر تشریف لائے. فصلی 4 رکعات, پھر 4 رکعتیں پڑھی, 2 سنت 2 نفل پڑھے. ثم نام, پھر آپ سو گئے, یعنی وتر نہیں پڑھے, 4 رکعتیں پڑھی مسجد میں سے آ کے. ثم قام, پھر رات کو اٹھ کھڑے ہوئے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, نام الغلیم, یہ بچہ سو رہا ہے. ابن عباس, یعنی غلیم غلام کی تسخیر ہے. او کلمتن, یا ایک ایسا لفظ فرمایا, تشبہھا, جو غلیم سے ملتا جلتا تھا, کیونکہ بعض کا سمجھنے میں بھی فرق پڑ جاتا نا, اس لیے انہیں شک ہوا. ثم قام, پھر آپ کھڑے ہو گئے. فقمت, تو میں بھی کھڑا ہو گیا, ان یساری ہی, آپ کی بائیں طرف, یعنی آپ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. فجعلنی ان یمینہ, تو آپ نے مجھے کر دیا اپنے دائیں طرف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اگر 2 لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں, امام بائیں طرف ہوگا, مقتدی اس سے دائیں طرف ہوگا, لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو پھر پیچھے لائن بن جائے گی. فصلی 5 رکعات, پھر آپ نے 5 رکعتیں پڑھی. یہ کیسے؟ 2 2 اور 1, ایک وتر آخر میں اور 2 2 نفل. ثم صلی رکعتین, پھر 2 رکعتیں پڑھی. ثم نام, پھر آپ سو گئے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وتر کے آخر میں بھی آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی, اور یہ 2 رکعتیں نفل نہیں تھے بلکہ سنت تھی فجر کی. ثم نام, پھر سو گئے. حتی, یہاں تک کہ سمعت غطیتہ او خطیتہ, تو میں آپ کے سونے کے آواز کو سن رہا تھا, جسے خراٹے کہتے ہیں نا, غطیت, کہ میں آپ کے خراٹوں کی آواز سن رہا تھا. غطیت یا خطیت, تو غطیت خطیت سے زیادہ زور کی آواز ہوتی. ایک ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی آواز سونے کے وقت آتی ہے سوتے ہوئے بندے سے, اور ایک ہوتی ہے بہت زور کی آواز. تو شدید آواز غطیت اور خفیف خطیت. ثم خرج الی الصلاۃ, پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے, یعنی سنتیں گھر پڑھ کے ذرا سا ریسٹ کیا, پھر فجر کی فرض نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے.